السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو کے مضمون کا تیسرا لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم سبق پڑھیں گے، سبق حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سبق حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 11۔ تمام طلبہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 نکال لیں۔ سبق کی بلند خوانی سے پہلے سبق کا خلاصہ۔ اس سبق میں فقہ حنفیہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق بتایا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے اور اچھی عادتوں کے مالک تھے۔ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء کے پاس گئے، جن میں آپ کے استاد حماد مشہور ہیں۔ آپ نے ان کے پاس 18 سال رہ کر علم دین حاصل کیا۔ آپ بہترین عالم دین ہونے کے ساتھ بہت عبادت گزار بھی تھے۔ آپ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بناتے۔ اس کے علاوہ آپ کپڑوں کی تجارت بھی کرتے تھے اور اپنی تجارت کے نفع کا بڑا حصہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دکان پر کام کرنے والے بندے نے بغیر عیب بتائے کپڑا کسی گاہک کو بیچ دیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو بہت افسوس ہوا، کپڑے کا سارا نفع صدقہ کر دیا۔ اسی طرح ایک موچی جو رات بھر شور کر کے آپ کو تنگ کرتا تھا، ایک رات کو ایک سپاہی نے اس موچی کو گرفتار کر لیا۔ تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس موچی کا شور سنائی نہیں دیا تو پتہ چلا کہ اس کو پولیس لے گئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً گورنر کے پاس گئے اور فوراً موچی کو رہا کروایا۔ اس واقعے سے موچی کو بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے اپنی تمام برائیوں سے توبہ کر لی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تابع ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اس طور سے کہ انہوں نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے۔ اتنے جلیل القدر عالم ہونے کے بعد بھی خلیفہ منصور نے آپ کو قاضی بنانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے خلیفہ منصور نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں قید کر دیا اور اسی قید کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ جس وقت ہزاروں سوگوار آپ کا جنازہ لے کر جا رہے تھے، خلیفہ منصور اپنے محل سے دیکھ کر بول اٹھا، ملک کے اصل حاکم تو یہ تھے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ سمیت تمام بزرگان دین جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ اب آتے ہیں سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ بلند خوانی یعنی ریڈنگ۔ تو تمام بچے جو لفظ پڑھایا جا رہا ہے اس کے نیچے اپنی انگلی رکھیں گے اور ساتھ ساتھ بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین، محنتی اور اچھی عادات کے مالک تھے۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ کے والد نے علم کا شوق دیکھ کر آپ کو بڑے بڑے علماء سے تعلیم دلوائی۔ آپ کے ایک مشہور استاد کا نام حماد تھا۔ آپ ان کے پاس 18 سال رہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں 2 سال رہ کر فیض حاصل کیا۔
ان کے علاوہ بھی آپ نے کئی مقامات کا سفر کر کے بڑے بڑے عالموں سے تعلیم حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ قرآن و حدیث کا بہت مطالعہ کرتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی بڑی توجہ سے عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی نیکی، عبادت، علم اور ذہانت کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ دور دور سے عالم آتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرتے۔ آپ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف اور عبداللہ بن مبارک بہت مشہور ہیں۔ آپ قرآن مجید، احادیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل یعنی سنت سے ہر مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے۔ آپ نے 36 بڑے بڑے عالموں کی ایک کمیٹی یا مجلس بنائی تھی، جس میں ہر مسئلے پر کئی دن تک بحث ہوتی، پھر کہیں جا کر آپ کسی مسئلے کا فیصلہ فرماتے۔ اس طرح تمام فیصلے کتاب کی صورت میں جمع کر لیے گئے۔ آپ کے فیصلوں کے اس مجموعے کو فقہ الاکبر کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے بہت سے ملکوں کے لوگ ان فیصلوں پر عمل کرتے ہیں، اس لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کی ریڈنگ ہم نے آپ کو کرائی۔ آگے کی ریڈنگ آخر تک، چیپٹر کے ختم تک آپ خود کریں گے اور کوشش کریں گے اچھی ریڈنگ کریں، آرام سے کریں۔ اب آتے ہیں سبق کے کام کی طرف۔ سبق کا جو کام آپ کو کاپی میں لکھوانے کے لیے کہا جائے وہ آپ کاپی میں لکھیں گے، اور جو کام آپ کو کتاب میں مکمل کرنے کے لیے کہا جائے وہ آپ کتاب میں مکمل کریں گے۔ کام شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات۔ سب سے پہلے آپ کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ ٹائٹل پیج کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسے کہتے ہیں ٹائٹل پیج، کہتے ہیں کہ ایک پورے صفحے پر سبق کا نام خوبصورت طریقے سے لکھیں گے۔ پورے صفحے پر سبق کا نام خوبصورت طریقے سے لکھیں گے، پھر اس ٹائٹل پیج کے اوپر صفحہ نمبر لکھیں گے کہ یہاں سے آپ کا نیا سبق شروع ہوا ہے۔ پھر فہرست کا جو صفحہ ہے اس میں جا کر سبق کا نام، تاریخ، جس تاریخ سے آپ نے کام شروع کیا ہے، اور جس صفحے سے یہ سبق شروع ہو رہا ہے وہ صفحہ، اور جس صفحے پر یہ سبق ختم ہوگا وہ صفحہ نمبر لکھیں گے۔ یعنی اس طرح فہرست کو آپ مکمل کریں گے۔ سبق کے سوالات نیلے رنگ کی پینسل سے لکھیں اور جوابات عام پینسل سے لکھیں۔ ہر لفظ لکھنے کے بعد ایک انگلی کا فاصلہ دیں، پھر دوسرا لفظ لکھیں۔ جو کام جس طرح لکھوایا جا رہا ہے اسی طرح اپنی کاپی میں لکھیں، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ لکھیں۔ اب آتے ہیں سبق کے اس کام کی طرف جو آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر الفاظ معنی کرنا شروع کریں گے۔ الفاظ ذہین، معنی ہے عقل مند، فیض فائدہ نفع، سخی ضرورت مندوں پر خوب مال خرچ کرنے والا۔ الفاظ کیا ہے؟ وظیفے طلباء کو خرچ کے لیے دیا جانے والا پیسہ، کوتوال محافظ۔ ٹھیک ہے، الفاظ معنی مکمل کرنے کے بعد اب نئے صفحے سے سوال جواب لکھیں گے۔ سب سے اوپر آپ سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد آپ سوال جواب کرنا شروع کریں گے۔ سوال 1، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ الف، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ ب، امام ابو حنیفہ کو تابعی کیوں کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو تابعی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تھی۔ جی، آپ کو خلیفہ منصور نے جیل میں کیوں ڈالا؟ جواب، آپ کو خلیفہ منصور نے جیل میں اس لیے ڈالا کیونکہ آپ نے قاضی کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ دال، آپ نے قاضی بننے سے کیوں انکار کیا؟ جواب، آپ نے قاضی بننے سے اس لیے انکار کیا تھا کیونکہ آپ کو شاہی عہدہ پسند نہیں تھا۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ الفاظ جملے، عالم، عالم دین، دین کے محافظ ہوتے ہیں۔ مطالعہ، ہمیں دینی کتب کا خوب مطالعہ کرنا چاہیے۔ خوش اخلاق،
लोग हमेशा खुश अखलाक शख्स से मुतासिर होते हैं। आमदनी, हमें अपनी आमदनी से गरीबों के लिए भी खर्च करना चाहिए। ताबीई, इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ताबीई थे। अब तक का जो काम था वह आपने अपनी कॉपी में करना था, यानी अल्फाज मायने, सवाल जवाब और अल्फाज जुमले। अब ये काम जो है वो आप अपनी किताब में करेंगे। ये जो तस्वीर नज़र आ रही है वो आपकी किताब की तस्वीर है। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, आप दर्स में शरीक होते थे, किसके दर्स में शरीक होते थे? अलिफ में अलिफ ही आएगा हम्माद के, ठीक है। बे, आपका लक़ब क्या था? अलिफ इमाम, इमाम आज़म, इमाम असगर, इमाम फ़िक़ा, क्या है आपका लक़ब? इमाम आज़म, ठीक। जीम, आपने हदीस से रिवायत की, ये सवाल ही गलत है, ना बुक में है ना किसी और चीज़ में है, तो ये इसको हम छोड़ देंगे। दाल, आपसे सवाल जवाब करने वाला खलीफा था कौन? हारून रशीद, यूसुफ, परवेज़, मंसूर। दाल में क्या आएगा? दाली, मंसूर। हे में मंसूर ने आपको भिजवाया कैद खाना, मदरसे, अगले शहर, महल। कहाँ भिजवाया था? कैद खाने में। तो हे में हम किस पे टिक करेंगे? कैद खाना। तो याद रखें ये काम आपने अपनी किताब में करना है। उसके बाद ये काम है खाली जगहों को दुरुस्त लफ्ज़ से पुर कीजिए। अलिफ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम डैश था, डैश में क्या आएगा? साबित, अलिफ की डैश में साबित। बे, आपके उस्ताद डैश थे हम्माद, बे की डैश में हम्माद आएगा। जीम, आपने हज़रत डैश की ज़ियारत की थी, जीम की डैश में आएगा अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दाल, आप लोगों में डैश और डैश तकसीम करते थे, दाल की डैश में आएगा सदका और खैरात तकसीम किया करते थे। हे, दुनिया में डैश की तादाद में लोग हनफी मसलक से वाबस्ता हैं, दुनिया में करोड़ों की तादाद में, तो हे की डैश में करोड़ों आएगा। यहाँ तक कि आपका काम मुकम्मल हुआ। और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप स्कूल के दिए गए टाइम में हमसे रब्ता करके उन बातों को पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।